محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اسلامی طریقہ جسے ہم چھینک کہتے ہیں، اس وقت اسلامی طریقہ کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اس وقت ہمیں کیا پڑھنی چاہیے، اپنے ہاتھ کو کس طریقے سے رکھنی چاہیے، اس کی حکمت کیا ہے پڑھنے کی، اور ہمیں کیا دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان ساری باتوں کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ کیونکہ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب چھینک آئے تو کیا پڑھیں اور اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر کس طریقے سے رکھیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر اسلامی بھائی کو معلوم ہو جائے کہ چھینک کے وقت ان کو کیا پڑھنی چاہیے اور ان کا طرز عمل اس وقت کیا ہونی چاہیے چھینک کے وقت۔ محترم ناظرین، چھینک ہر شخص کو آتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بوڑھا، ہر چھوٹے بڑے کو چھینک آتی ہیں۔ جب کسی کو چھینک آئیں اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، یعنی اللہ رب العالمین تجھ پر رحم فرمائے۔ بہتر یہ ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی چھینک کو سنے اور وہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھے یا الحمدللہ علی کل حال کہے تو سننے والے پر، چھینک سننے والے دوسرے مسلمان بھائی پر واجب ہے کہ وہ فوراً یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا شخص ان کے جواب کو سن لے۔ جواب سن کر چھینکنے والا شخص کیا کہے گا، کیا پڑھے گا، آئیے اس کو بھی جانتے ہیں۔ جواب سن کر چھینکنے والا شخص یغفر اللہ لنا ولکم یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ان دونوں میں سے کوئی بھی پڑھے گا، یعنی اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، اور دوسرے کا ترجمہ ہے اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کو درست کرے۔ چھینک کے وقت اپنا سر جھکا لے، منہ چھپا لے اور آواز آہستہ نکالے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ بعض شخص کو میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اتنی زور سے چھینک کرتے ہیں، اتنی زور سے چھینک کی آواز نکلتے ہیں کہ آس پاس میں جو شخص بیٹھا ہوتا ہے یا جو شخص آس پاس میں ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو یا کمزور دل کا شخص ہو تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اس لیے چھینک کی آواز آہستہ نکالنی چاہیے۔ چھینک کی آواز زور سے نکالنا، بلند کرنا، یہ حماقت اور بیوقوفی ہے۔ حکمت ملاحظہ کرتے ہیں۔ حکمت کیا ہے چھینک کے پیچھے؟ جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان کو چھینک کے بعد اپنے دانتوں پر پھیر لے گا تو انشاءاللہ تعالی دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ ڈاڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چھینک کا جواب واجب ہے۔ چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے۔ اگر اس شخص کو دوسری مرتبہ چھینک آئے اور وہ دوسری مرتبہ چھینک میں الحمدللہ کہے تو دوسری مرتبہ آپ کو جواب دینا مستحب ہے، آپ کو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ چھینک کے تعلق سے کچھ معلومات تھی جو آپ سے میں نے شیئر کی ہے۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، آپ کا کام ہے دوسرے مسلمان تک پہنچانا۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔